ایک طرف پاکستانی فضائیہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں افغان طالبان کے فوجی ٹھکانوں اور تحریک طالبان کے دہشت گرد مراکز پر مسلسل بمباری کر رہی ہے، تو دوسری جانب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ افغان جہاد کا پس منظر رکھنے والی چند اہم پاکستانی مذہبی اور جہادی شخصیات اس وقت افغانستان میں موجود ہیں اور پاک افغان کشیدگی کم کروانے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں۔ مبصرین کے مطابق یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان عسکری تناؤ مسلسل بڑھ رہا ہے اور سفارتی سطح پر روابط محدود دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 26 اور 27 فروری کی شب شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد افغانستان کے سرحدی علاقوں میں پاکستانی فضائیہ کی جانب سے بمباری کا سلسلہ 14 روز گزرنے کے باوجود جاری ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے آنے والے حالیہ بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ فوری طور پر اس کشیدگی میں کمی کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں فائرنگ، جھڑپوں اور فضائی کارروائیوں کی اطلاعات کے باعث خطے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ اسی تناظر میں برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی 3 اہم مذہبی اور جہادی شخصیات کا ایک وفد اس وقت کابل میں موجود ہے۔ اس وقت میں حرکت المجاہدین کے سابق سربراہ مولانا فضل الرحمان خلیل، عبداللہ شاہ مظہر المعروف پیر مظہر شاہ اور قاری ساجد عثمان شامل ہیں۔ افغانستان میں طالبان ذرائع اور پاکستان میں مولانا فضل الرحمان خلیل کے ایک قریبی ساتھی نے ان افراد کے کابل میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان میں قائم اسلامی امارات افغانستان کی عبوری حکومت کے ایک اہم رکن نے بھی بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے فضل الرحمان خلیل سمیت تینوں افراد کی کابل میں موجودگی کی تصدیق کی، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم کرنے سے معذرت کی۔ ان شخصیات کے افغانستان جانے کی وجوہات کے بارے میں باضابطہ طور پر کچھ نہیں بتایا گیا اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے سرکاری سطح پر اس حوالے سے کوئی واضح بیان جاری کیا گیا۔ بی بی سی نے اس معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی سے استفسار کیا کہ آیا پاکستان حکومت افغان طالبان سے کسی سطح پر مذاکرات کر رہی ہے اور کیا مذہبی شخصیات کا یہ وفد سرکاری حمایت سے کابل گیا؟ اس سوال کے جواب میں مشرف زیدی کا کہنا تھا کہ آزاد مذہبی اسکالرز کو دنیا میں کسی سے بھی روابط رکھنے کی آزادی حاصل ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کا پیغام اور پالیسی اس معاملے میں واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بی بی سی اردو نے اس حوالے سے پاکستانی دفتر خارجہ سے بھی تحریری طور پر موقف طلب کیا، تاہم اس بارے میں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ پاکستان مسلسل یہ الزام عائد کرتا رہا ہے کہ افغان طالبان کی عبوری حکومت تحریک طالبان کو پشت پناہی فراہم کر رہی ہے اور انہیں افغان سرزمین پر محفوظ ٹھکانے میسر ہیں۔ اسی بنیاد پر پاکستان کی جانب سے ماضی میں افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے مراکز پر کارروائیوں کے دعوے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان اور افغانستان کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ مذہبی اور جہادی شخصیات کی کابل میں موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اسے ایک معنی خیز پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق ماضی میں بھی پاکستانی مذہبی اور جہادی شخصیات افغان طالبان سے رابطوں کے لیے افغانستان جاتی رہی ہیں۔ ان میں مفتی تقی عثمانی کی قیادت میں علماء کا ایک وفد بھی شامل تھا، تاہم موجودہ وقت میں شامل شخصیات کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت مختلف اور نسبتاً زیادہ گہری سمجھی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان خلیل پاکستان کے جہادی حلقوں میں 1980 کی دہائی سے ایک نمایاں نام رہے ہیں۔ وہ ماضی میں عسکریت پسند تنظیم حرکت المجاہدین کے سربراہ رہ چکے ہیں، جس کا بعد میں دیگر گروہوں کے ساتھ انضمام بھی ہوا۔ ستمبر 2014 میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے مولانا فضل الرحمان خلیل کو عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ محققین کے مطابق ماضی میں ان کے روابط اسامہ بن لادن سمیت متعدد جہادی شخصیات کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کے دوران پاکستانی اور افغان جہادی گروہوں کے درمیان جو روابط قائم ہوئے تھے وہ آج بھی کئی سطحوں پر برقرار ہیں اور یہی روابط بعض اوقات غیر رسمی سفارتکاری میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ شاہ مظہر بھی ماضی میں جہادی حلقوں میں سرگرم رہے ہیں اور انہیں جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا تھا، تاہم بعد میں انہوں نے عسکری سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور سیاست میں بھی حصہ لیا۔ محققین کے مطابق عبداللہ شاہ مظہر بعد ازاں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاست میں بھی سرگرم رہے اور وہاں کی قانون ساز اسمبلی کے رکن اور وزیر بھی بنے۔ وفد کے تیسرے رکن قاری ساجد عثمان بھی جہادی حلقوں میں معروف نام سمجھے جاتے ہیں۔
मुबस्सिरीन के मुताबिक उनका ताल्लुक रहीम यार खान से है और वो 1990 की दिहाई में अफगानिस्तान में अस्करी सरगर्मियों से वाबस्ता रहे हैं। इतलात के मुताबिक कारी साजिद उस्मान के मुख्तलिफ ममालिक में भी रवाबित है और बाज़ ज़राए का कहना है कि 9/11 के बाद वो कुछ अरसा पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे। अफगान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों ने इस वक्त के काबुल दौरे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की, ताहम तालिबान ज़राए के मुताबिक इन शख्सियात की अफगान हुकाम से मुलाकातें जारी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के एक ओहदेदार के मुताबिक इस दौरे को ज्यादा तशहीर नहीं दी जा रही। मुहक्किक और तज्जियाकार फैजुल्लाह खान इस पेशरफ्त को जहादी सिफारतकारी करार देते हैं। उनके मुताबिक इस मरतबा काबुल जाने वाले अफराद सिफारतकार या सियासतदान नहीं बल्कि वो शख्सियात हैं जिनकी शनाख्त मजहबी और अस्करी पस मंजर में जुड़ी हुई है। उनके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान खलील माजी में अफगान तालिबान के इंतहाई करीब रहे हैं और इसी वजह से मुमकिन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए इन्हें एक राब्ताकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफीर मंसूर अहमद खान के मुताबिक ऐसे राब्ते ख्वाह रस्मी हों या गैर रस्मी, इनकी कामयाबी का दारोमदार इस बात पर होता है कि वो अमली नताइज पैदा करें। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 में जब वो काबुल में सफीर थे तो पाकिस्तानी उलमा का एक वफ्द जिसकी क़यादत मुफ्ती तकी उस्मानी कर रहे थे, अफगान तालिबान और TTP के नुमाइंदों से मुलाकात के लिए अफगानिस्तान गया। ताहम उस वक्त ये कोशिश पाकिस्तान में TTP की कार्रवाइयों में कमी लाने के हवाले से ज्यादा मौसर साबित नहीं हो सकी थी। साबिक सफीर के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बुनियादी मसला बाहमी एतमाद की कमी है, जबकि दहशतगर्दी और सलामती के मामलात पर दोनों ममालिक का नुक्ता नजर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उनके ख्याल में सरहदी सलामती, दहशतगर्दी, तिजारत और अवामी रवाबित के मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक को दोबारा रियासती सतह पर मौसर सिफारती रवाबित बहाल करना होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।